آپ کو میں انداز سن رہا ہوں عجیب و غریب قسم کا کڑبس مچا ہوا ہے، ایک جرنل ہے، ایک نوٹس ہے، ایک گرفتاری ہے، ایک مقدمہ ہے اور انڈے اور ٹماٹروں کا حملہ ہے۔ یہ کل حاصل ہے جی جو کچھ پاکستان کے اندر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی گرفتار ہوتا ہے، روز کسی نہ کسی کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے، اور روز کوئی جو ہے وہ انڈے اور ٹماٹروں کی زد میں آ جائے گا، یہ خطرے کی گھنٹی بجائی جاتی ہے۔ کل بھی سارا کچھ یہی ہوا اور آج بھی پاکستان کی سیاست میں یہی ہوگا، لیکن کل سے ایک اہم ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال پہلے تو کل جو کچھ ہوتا رہا اور جس میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے ایک اور بڑا ریفرنس آ گیا ہوا ہے، وہ ان کے خلاف جن کو پریس کانفرنس کرنے نہیں دی جا رہی، جنہوں نے عمران خان صاحب کو 9 مئی کرنے کے قابل بنایا، جنہوں نے عمران خان صاحب جو ختم ہو گئے تھے پولیٹیکلی ان کو طاقت بخشی، پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے مونس الہی کے خلاف۔ پرویز الہی صاحب تو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں، مونس الہی صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے بیٹھ کر للکارے مار رہے ہیں، باہر سے بیٹھ کر۔ بلاول بھٹو زرداری نے پچھلے دنوں کہا تھا، بلکہ آصف زرداری نے کہا تھا کہ اگر وہ اتنی ہی غیرت مند ہے تو پاکستان ہے، بوڑھا باپ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال بوڑھے باپ جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب وہ خود نہیں اپنے بیٹے کو آنے دے رہے، وہ کہتے بیٹا ادھر مت آنا بھائی، میں تو بوڑھا ہوں، مجھے تو انہوں نے کچھ کہنا نہیں ہے، تیری جو ہے نا وہ ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، تمہیں چلا کاٹنا پڑ جائے گا فضول میں، تو لہذا تو نے ادھر نہیں آنا۔ تو اور کیا چاہیے مونس الہی کو، باپ نے روک دیا، باہر بیٹھے ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مقدمات پر مقدمات، بلکہ وہ جو ایک اشتہاری بھی تو قرار دے دیے گئے ہیں نا، وہ تو میں بھول گیا شروع میں، ایک صاحب اشتہاری بھی قرار دے دیے گئے، وہ اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں جو لوگوں کے پاسپورٹ ضبط کیا کرتے تھے، تو اس پر بھی آتا ہوں۔ لیکن بہرحال مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب، تو یہ بڑا ایک جو تھا دور اپنا اپریل کے بعد یا حمزہ شہباز کی حکومت کے خاتمے کے بعد، جب پرویز الہی سی ایم بنتے تو آپ نے دیکھا ہوگا 100 ارب روپے جاری ہوتے تھے، ڈویژن بنا دیا جناب گجرات کو 100 ارب، اور فلاں ٹھیکے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، انی پڑی ہوئی تھی نا جس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں گواہ پرویز الہی صاحب کے اپنے پرنسپل سیکریٹری سامنے آئے، اس میں اور تو اور جج صاحبان کے نام بھی آئے، اور تو اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے سمدھی کے لیے بتایا گیا کہ جناب ان کے ڈسکریشن پر پیپر وہ کیا ہوتا ہے پروجیکٹ کے طور پر اربوں روپے کے منصوبے، یعنی پروجیکٹس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، اس میں اربوں روپے کے ان کو دے دیے گئے۔ تو اور اس کے بدلے میں کیا تھا، بقول محمد خان بھٹی صاحب کہ جی وہ عدلیہ مینج کی جاتی تھی، سپریم کورٹ بھی اور ہائی کورٹ بھی، وہ جانے ان کا کام جانے، ان کے اس الزام کا کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب وہ اس طرح کے الزامات میں وہ مقدمات بھگت رہے ہیں، ان کے اوپر یہ الزام تھا نا کہ ان کے ذریعے عدلیہ مینج ہوتی ہے، اور ان کے صاحبزادوں کے ذریعے پھر یہ بتایا گیا کہ جناب چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہیں ان کے سمدھی کے ذریعے معاملات جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں۔ یہ الزامات ہیں، ظاہر ہے ثابت ہونا باقی ہے، لیکن جن کے اوپر الزامات ہیں وہ تو چپ ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب کے اوپر ایک ریفرنس آ گیا ہے، پرویز الہی اور مونس الہی کے اوپر، جس میں ان کے اوپر 1 ارب 23 کروڑ سے زیادہ کے گھپلے اور رشوت لینا، کمیشن لینا، 116 ترقیاتی منصوبے، اور اس میں جو ہے وہ 75 کروڑ روپے سے زائد رقم رشوت اور کک بیکس کی مد میں لی، اور 10 لاکھ یورو سے زیادہ جو نیب کا کہنا ہے کہ جی مونس الہی صاحب نے اپنے غیر ملکی اکاؤنٹ میں منتقل کیے، جمع کروائے یہاں سے، اور پرویز الہی فیملی کو 304 ملین سے زائد رقم اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں انہوں نے جمع کروائی، پرویز الہی کی فیملی نے۔ اچھا، اب یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتی ہے۔ پچھلے دنوں ایف آئی اے نے پراپر اکاؤنٹس کے ساتھ یہ والی رپورٹیں دی تھیں، تو اب نیب نے پراپر بنا دیا ہوا ہے اس میں ریفرنس۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب، بشرا بی بی، فرح گوگی، ملک ریاض، علی ریاض ملک، شہزاد اکبر، یعنی زمینیں لینے والے، زمینیں دینے والے، 190 ملین پاؤنڈ اپنی جاگیر سمجھ کر ملک ریاض کو واپس دینے والے، اور اس کے بدلے میں یونیورسٹیاں بنوانے والے،
ملک ریاض، وہ تو ڈیٹیل بھی آ گئی ہے نا کہ کتنے کتنے پیسے ملک ریاض نے خرچ کیے تھے. 28 کروڑ سے زیادہ تو صرف اس یونیورسٹی کی بلڈنگ پر خرچ کیا تھا ملک ریاض صاحب نے. 458 کنال زمین ملک ریاض نے تو صرف ایک دی تھی. اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. تو وہ ریفرنس جس میں ملک ریاض بھی آ گئے، وہ بھی رگڑے میں آ گئے ہیں. اور اب یہ ریفرنس، یعنی کوئی بھی جو ہے وہ بچنے نہ پائے، کوئی بھاگ نہ پائے، یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. تو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کہتے کہتے تھک گیا کہ میں تو جی ایچ کیو کا آدمی ہوں. وہ کہتے کہتے تھک گیا کہ جی میں نے جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کا ساتھ چھوڑ کر عمران خان کا ساتھ دینے کا جو فیصلہ تھا پنجاب میں حکومت سازی کے حوالے سے، وہ تو میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے کہنے پر دیا تھا. میرا تو اپنا فیصلہ تھا ہی نہیں، میں تو ہوں ہی فوج کا آدمی، جی ایچ کیو کا آدمی. پھر جب عمران خان صاحب تقریروں میں اور انٹرویوز میں باجوہ صاحب پر اور فوج کے اوپر الزام لگاتے تھے تو پرویز الہی صاحب عمران خان کے اگینسٹ آ کر انٹرویوز دیا کرتے تھے بطور سی ایم پی ٹی آئی کے. اور پھر وہ مونس الہی صاحب بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہوتے تھے. لیکن بہرحال جو 9 مئی تھا، پھر 9 مئی نے پھر سب کی آنکھیں کھول دی. انہوں نے کہا کہ نہیں، جس نے 9 مئی براہ راست کیا ہے یا جس نے 9 مئی کروایا ہے، سارے رگڑے میں آئیں گے. اچھا، اب وہ جو صاحب اشتہاری قرار دیے گئے ہیں، وہ بھی پھر وہ ملک ریاض صاحب والا جو مقدمہ ہے، اپنا ریفرنس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، اس میں شریک ملزم ہے شہزاد اکبر صاحب. کوئی بھی پاکستان کا نہ کوئی شریف یا غیر شریف سیاستدان جو ہے، شریف سے مراد شریف فیملی نہیں، ویسے ہی شریف سیاستدان، یا پھر واقعی جو تھوڑے بہت یا زیادہ کرپشن میں ملوث تھا، کوئی بھی ان میں مطلب جو کرپشن میں ملوث تھے ان کے ساتھ تو ڈیلنگ ہو جاتی تھی. باقیوں کی عزت محفوظ نہیں تھی شہزاد اکبر صاحب سے. روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے اتنے بڑے بڑے چشمے لگا کر اور بیٹھ جاتے تھے اور بہت زیادہ مدبرانہ انداز میں بتا رہے ہوتے تھے کیسے کرپشن ہوتی ہے، کیسے پیسے جاتے ہیں، کیسے ٹیٹیاں لگتی ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب وہ خود صاحب جو ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں. ان کے اوپر جو جس طرح کے الزامات آ رہے ہیں وہ تو مطلب توبہ توبہ. اب ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے اپنا سول جج شہزاد احمد کی عدالت نے، اور ان کے اوپر تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں مقدمہ درج تھا. 156 مقدمہ نمبر 156 فراڈ کا مقدمہ تھا. یعنی فراڈ کے مقدمے میں یہ صاحب جو ہیں، باقی کرپشن وغیرہ تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا چھوٹے سے، اس میں ان کو کر دیا گیا ہے اشتہاری قرار. اب وہ دیکھتے ہیں واپس آ پاتے نہیں آ پاتے. اچھا، اب گرفتاری جو میں نے کہا بڑی، وہ گرفتاری پہلے سے گرفتار تھے، دوبارہ گرفتار ہو گئے پی ٹی آئی والے، پی ٹی آئی کے اسد کیسر صاحب. پی ٹی آئی کے ساتھ حال یہ ہے کہ وہ لگے رہو منا بھائی میں، جب وہ سرکٹ اور منا بھائی گرفتار ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنا حوالات میں ہوتے ہیں تو وہاں آپس میں بات کرتے کرتے وہ منا بھائی کہتا ہے کہ جی ہمیں پھر جیل بھیج دیں گے، گرفتار کر لیں گے. تو وہ کہتے ہیں جیل میں تو ہیں، اندر تو ہیں، اور کتنا اندر کریں گے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ایک بندہ گرفتار ہے پھر گرفتار ہو جاتا ہے. یہ ان کے اوپر 9 مئی کا مقدمہ تھا مردان میں، اور اس میں گرفتار کیا گیا تھا انہیں اسد کیسر صاحب کو. اچھا، یہ صاحب بھی نا یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو نا غیر آئینی طور پر مضبوط کیا. یعنی تحریک عدم اعتماد کا جو آئینی ایک طریقہ تھا حکومت ہٹانے کا، اس میں رکاوٹ بنے رہے، سازشوں میں شامل رہے. پہلی جو 3 اپریل کی جو رولنگ تھی ڈپٹی اسپیکر کی، اس دن یہ سازش کا اس طرح حصہ بنے کہ خود آئے نہیں اسمبلی میں، اور ذمہ داری دی گئی تھی سوری کو، قاسم سوری صاحب کو. اور قاسم سوری صاحب نے وہ رولنگ دے کر اور قومی اسمبلی توڑنے کا بندوبست کروا دیا. عمران خان نے قومی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز کر دی، صدر صاحب نے قومی اسمبلی توڑ دی. اس کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ آئین توڑا گیا تھا. اس کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال گرفتار ہوئے، ضمانت ہو گئی، مردان جیل سے رہا ہو ہی رہے تھے، باہر نکلے ہی تو مردان پولیس نے، سٹی تھانے نے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا کہ جی آپ کے اوپر 9 اور 10 مئی کے حوالے سے اور مقدمات ہیں. اب ظاہر ہے یہ سارا کچھ اس کا کنیکشن ہے انتخابات کے ساتھ. مگر سوال یہ ہے کہ میں بار بار ایک سوال اٹھاتا ہوں
کہ جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا پاکستان کی سیاست سے 2008 سے 2018 تک کسی قسم کا کوئی انتقام، کوئی تھوڑا بہت اس کے علاوہ نہیں تھا، تو کوئی سیاسی قیدی نہیں تھے ایک آدھ کے سوا. ڈاکٹر بنے تھے وہ ڈاکٹر عاصم صاحب جو اسد زرداری کے قریبی دوست ہیں، تو چودھری نثار صاحب اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں آخر میں، اور وہ جو باقی جو تھے جعلی اکاؤنٹس والا جو سارا ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا تھا وہ ہوا تھا. ادروائز کوئی بہت بڑے پیمانے پر جو ہوا کرتا تھا ماضی میں وہ نہیں تھا. 2008 سے 13 تک تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں نہ ہوئی تھی. تو اب اس میں یہ جو آگے یہ لوگ عمران خان صاحب کو لے کر آ گئے، انہوں نے جناب انتقام، گرفتاریاں، دوبارہ وہی سیاسی قیدیوں کو، سیاسی لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا جو پرانا طریقہ تھا وہ انہوں نے شروع کر دیا. تو جب شروع کیا تھا تو پھر ان کی بھی آنی تھی. ہم کیا تھک گئے کہ بھئی پھر آپ لوگوں کی باری ہے. تو باری ہے بھائی، صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے کیا تھا. ختم ہوئے سلسلے کو آپ نے دوبارہ شروع کیا تھا تو بھگتے. اچھا، اب ٹماٹروں کی کہانی سے اور انڈے اور ٹماٹروں کی کہانی سے پہلے ایک بڑی کوشش ہو رہی ہے ایک جرنیل کو بچانے کی. جرنیل کون سے ہیں جی؟ فیض حمید صاحب. فیض حمید کون سے؟ جنہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خاتمے کی سازشیں کی، جنہوں نے مریم نواز کو گرفتار کروایا، جنہوں نے نواز شریف کو گرفتار کروایا، جو بڑے بڑے تمام سیاسی پولیٹیکل لیڈرز جو تھے عمران خان کے مخالفین ان کو اندر کرواتے تھے. اور نواز شریف صاحب، قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید، ان دونوں اور خاص طور پر فیض حمید پر تو بہت زیادہ تپے ہوئے تھے. ایک کمیشن بنا سپریم کورٹ کے آرڈر پر، فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے کون کون ملوث تھا، کون ذمہ دار تھا، کمیشن تحقیقات کرے گا. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کمیشن بنا. اس کمیشن میں شاہد خاقان عباسی گئے، ان کی سٹیٹمنٹ بچانے والی. سابق وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب گئے، وہ کیا کہ جی میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے فیض حمید کے خلاف. یعنی مسلم لیگ نون کا جتنا جو ایک نیریٹو تھا کہ ہماری حکومت ختم کی گئی، سازشیں کی گئیں، مریم نواز کو اور نواز شریف کو سزا دلوانے کے لیے فیض حمید نے ججوں کو مینیج کیا. پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا بیان حلفی، اس بیان حلفی کی بنیاد پر مریم نواز صاحبہ کی بریت، وہ سارا کچھ. لیکن بڑا معصوم صاحب بن کے احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے جی فیض حمید نے کوئی سازش کی تھی، سانوں نہیں پتہ جی. اچھا، وہ تو سابق وزیر داخلہ تھے. موجودہ وزیر داخلہ جو ہے سرفراز بگٹی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دھرنا کمیشن جنرل فیض حمید کو بلائے گا تو وہ خود پیش ہو جائیں گے، لیکن انہیں بلانا پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا، اس پر سوالیہ نشان ہے. یعنی وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مٹی پا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی کے معاملات کو بھول جائیں، چھوڑ دیں، آگے نکلیں. نہیں نکلا جا سکتا جب تک جمہوریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ، عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کردار، چاہے وہ سیاست کے میدان میں ہیں، چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، ان کا احتساب نہیں ہوگا، آگے نہیں بڑھا جا سکتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر ہم اسی طرح دائرے میں رہیں گے. باقی پھر عمران خان کو جیل میں رکھ دو، نواز شریف کو جیل میں رکھ دو، زرداری کو جیل میں رکھ دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. آخری چیز، بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت غصے میں آج کل، بہت ہی روزانہ بول رہے ہیں، ایکٹیو ہوئے ہیں، الیکشن کے موڈ میں آئے ہوئے ہیں. کوئٹہ میں تھے کل، کوئٹہ میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اس میں انہوں نے باقی تو بہت سی باتیں کی ہیں. اس میں انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے آ کر دربار لگا دی ہے، عوام میں جا نہیں رہے، پہلے عمران خان فرشتے تھے، اب نواز شریف صاحب کو فرشتہ کر کے بتایا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ سندھ اور بلوچستان اور ادھر ادھر اس لیے تاڑ رہی ہے الیکٹیبلز کو کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر وہ اپنے صوبے پنجاب میں، یعنی جہاں ظاہر مضبوط مرکز ہے، صوبہ تو ہم سب سارے صوبے ہمارے اپنے، وہ میں بلاول کی بات کروں، تاکہ وہ اگر نکلیں گے لاہور میں تو ان کو انڈے اور ٹماٹر پڑیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈر سے پھر وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری فکر چھوڑیں، سندھ کی فکر چھوڑیں، اپنے اس کو دیکھیں گھر کو. اصل سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جی انڈے ٹماٹر مسلم لیگ نون والوں کو پڑ جائیں، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، مگر اس کا پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا.
جب تک پیپلز پارٹی گراؤنڈ پر نہیں ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں ہے گراؤنڈ پر. بلاول بھٹو بلوچستان میں تھے, اچھا رسپانس ملا. کے پی کے میں بہت اچھا رسپانس ملا. پنجاب میں آئیں گے ان کو کیا رسپانس ملتا ہے. وہ جو نواز شریف کو یا شہباز شریف کو ڈرا رہے ہیں, خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں کہ آپ کو انڈے اور ٹماٹر پڑیں گے, تو انڈے اور ٹماٹروں کا ان کو کتنا ایک فائدہ ہوگا ووٹ کی صورت میں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اگر انڈے ٹماٹر نواز شریف صاحب کو پڑیں گے تو پھر اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوگا. گراؤنڈ ریئلٹیز یہی ہے. پیپلز پارٹی گراؤنڈ پر پنجاب میں نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.